نیچے زمین پہ کھڑے ہیں. اس کو اللہ اللہ اس کو بالکل سادہ ایکو وغیرہ بند کر تھوڑی آواز دے دیں اس میں. آپ صبح سے محفل پاک جاری ہے آپ کی، اور آپ نے ڈیفینیٹلی بڑے بڑے علماء کا خطاب سنا، اور میرے بعد بھی بہت بڑے عالم میرے بعد بھی خطاب کریں گے. آپ یہ سمجھ لیں کہ آج کی نشست میں سب سے کم پڑھا لکھا، سب سے زیادہ بالکل نالائق اور انتہائی نکما کسی نہ کام کا شخص اس وقت آپ سب کی خدمت عالیہ میں سر کے بل چل کے حاضر ہے. اور زمین پر علماء بھی تشریف فرما ہے. آپ کے چہرے چمک رہے ہیں، اور مجھے جن نوجوانوں نے رسیو کیا انہوں نے فرمایا کہ عقیدہ اہل سنت میں آپ کی ذمہ داری اہل بیت پر ہے. تو اہل بیت اطہار میں صرف ایک شخصیت مولا علی کو لیا جائے نا جی، تو 300 قرآن کی آیتیں جس شخصیت کی شان میں اتری ہیں اسے علی کہتے ہیں. بہرحال میں معروف آیات سے استفادہ کر رہا ہوں. سورہ شورا میں نے کھول لی ہے، 42واں سورہ ہے قرآن حکیم کا. میں اس میں سے 22 نمبر آیت کو تلاوت کر رہا ہوں، 23 نمبر آیت کو پڑھ رہا ہوں، 24 نمبر آیت کو پڑھ رہا ہوں، 25 نمبر آیت کو پڑھ رہا ہوں، 26 نمبر آیت کو پڑھ رہا ہوں. اللہ فرماتا ہے والذین آمنوا وعملوا الصالحات فی روضات الجنات لهم ما یشاءون عند ربهم ذالک هو الفضل الکبیر. ذالک الذی یبشر اللہ عبادہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى ومن یقترف حسنۃ نزد له فیہا حسنا ان اللہ غفور شکور. یہ 3 بندے سبحان اللہ کہہ رہے ہیں. آیت ختم ہونے پر آپ آپس میں بات کر رہے ہیں، باقی سارے چپ بیٹھے ہیں. میں اگلی آیت پڑھ رہا ہوں. ام یقولون افترا علی اللہ کذبا فإن یشاء اللہ یختم علی قلبک ویمحو اللہ الباطل ویحق اللہ الحق بکلماتہ انہ علیم بذات الصدور. وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ وَيَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ. آیت پوری ہو گئی ہے، سبحان اللہ کہہ لو یار. وَيَسْتَجِيبُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَيُزِيدُهُم مِّن فَضْلِهِ وَالْكَافِرُونَ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ. 5 آیتیں تلاوت کی ہیں، اور 5 کی 5 آیتیں پنجتن پاک کے بارے میں ہیں. بیٹا آپ کا نام کیا ہے؟ فاروق.
شہید فاروق اردو پڑھ لیتے ہو اوپر سے دیکھ کے؟ ادھر آؤ میرا بچہ، یہ ذرا بتاؤ کیا لکھا ہوا ہے؟ ذرا اونچی بولو درم کر کے۔ لکھا ہوا ہے کہ یہ آیتیں حضرت علی کے بارے میں ہیں۔ آگے کیا لکھا ہے؟ رک جاؤ، مصطفیٰ کی بیٹی کا نام آیا، آپ چپ بیٹھے ہوئے ہیں۔ کیا لکھا ہوا ہے کہ یہ آیتیں حضرت سیدہ فاطمہ کے۔ دیکھیں آپ یہ بات پکی طرح سے کر لیں میرے ساتھ، پھر میں جب آیتیں پڑھوں گا نا تو پھر آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ کیا پڑھا جا رہا ہے اور کن کے بارے میں پڑھا جا رہا ہے۔ آپ ایک دفعہ یہ سارے بندے میرے ساتھ بات کریں کہ کیا لکھا ہے۔ بچہ نوجوان کھڑا ہے اور بتا رہا ہے کہ لکھا ہے کہ یہ آیتیں، اللہ آپ کی عمریں دراز فرمائے، آپ کو سلامتیاں عطا فرمائے، برکت عطا فرمائے۔ ایک دفعہ پھر چانس دے رہا ہوں، سارے برکت میں شامل ہو جائیں۔ یہ آیات جو ہیں حضرت، پھر جی حضرت فاطمہ پاک کے بارے میں، اس کے بعد شارٹ کٹ میں یوں کہہ لیں کہ آل محمد کے بارے میں ہے، شارٹ کٹ میں یوں کہہ لیں کہ خون علی کے بارے میں ہے۔ چلو جی، والذین، آپ اردو پڑھ لیتے ہیں اوپر سے دیکھ کے؟ اچھا جی، والذین آمنوا وعملوا الصالحات فی روضات الجنات۔ یہاں سے بیٹا، یہاں سے کیا بات ہو رہی ہے جی؟ واہ جی واہ، جیتے رہے بھائی، بات بن گئی ہے جی۔ بات کیا ہو رہی ہے جی؟ ٹھیک ہے، کون کر رہا ہے جی؟ یعنی آپ سارے مجھے بتا رہے ہیں کہ اللہ علی علی کر رہا ہے۔ جیو جی سے سمجھ آئی ہے بات کی، واہ واہ۔ میں ایک دفعہ پھر کہنا چاہتا ہوں کہ آپ مجھے سمجھا رہے ہیں کہ شاہ صاحب اللہ علی علی کر رہا ہے، اللہ اللہ ہو کے علی علی کر رہا ہے، اور آپ ابھی چپ بیٹھے ہوئے ہیں یار۔ اچھا نہیں، میں کیا کر رہا ہوں؟ علی علی کر رہا ہوں نا۔ آپ کیا کر رہے ہیں؟ تو اللہ کیا کر رہا ہے؟ اب فرق تو کرنا پڑے گا نا۔ ہم علی علی اس لیے کر رہے ہیں آج بیٹھ کر کہ ہمارے گناہ معاف ہو جائیں۔ ہم علی علی کریں تو ہمارے گناہ معاف ہوتے ہیں، اللہ علی علی کرے تو علی کے درجے بلند ہوتے ہیں۔ تو پھر اللہ نے کیسے علی علی کیا ہے وہ پڑھنا شروع کر دیں۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات فی روضات الجنات۔ سبحان اللہ کہو گے؟ پھلواری آپ نے کس کا معنی کیا؟ روزے کا لفظ ہے روضات، روزہ، را وا اور زواد ہے۔ کیا لفظ ہے؟ اب مجھ سے ترجمہ سن لیں۔ اللہ فرماتا ہے مومن جنت میں نہ اپنے اپنے روزوں میں ہوں گے۔ مومن جنت میں اپنے اپنے، پتہ چلا اللہ والوں کے روزے ہوتے ہیں۔ جسے سمجھ آئی ہے اسے میں سبحان اللہ کہتا ہوں، جسے نہیں سمجھ آئی میں پھر سے کہنا چاہتا ہوں، یہ ہمارے مہر علی کا روزہ ہے، یہ ہمارے بری امام کا روزہ ہے، یہ ہمارے پیر سیال کا روزہ ہے، وہ ہمارے پاک پتن میں فرید کا روزہ ہے۔ بندے ہمیں پریشان کر رہے ہیں، یہ روزے کہاں سے آ گئے ہیں؟ اللہ فرماتا ہے جنت میں ابو بکر کا روزہ ہوگا، جنت میں مولا علی کا روزہ ہوگا، جنت میں عثمان غنی کا۔ اوے روزہ کوٹھی کو کہا ہے اللہ نے، جنت میں جنتیوں کی کوٹھیوں کا نام اللہ نے روزہ رکھا ہے۔ اب ماننا پڑے گا نا، یا تو جنت میں روزے دار جمتی ہیں یا یہ سارے روزوں والے جنتی ہیں۔ جیو جسے سمجھ آ گئی ہے بات۔ اچھا جی، فی روضات الجنات، مجھے آگے پڑھنے دیں۔ لہم ما یشاؤون عند ربہم، کیا معنی اس کا؟ اللہ فرماتا ہے روزے والا ہو اور اس کا جو دل کرے وہ میں نہ دوں، یہ تو نہیں ہو سکتا۔ ہائے 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 ہائے،
روزے والے کا جو دل کرے مجھے بتائیں یار، اگر آپ نیک لوگوں کے صدقے مجھ جیسے نالائق کو اللہ جنت دے دے تو کیا آرڈر کرے گا؟ آرام نال بے کسی شے نوں ہتھ نہ لائیں، کہ کہے گا نہیں جو تیرا دل کرے گا وہ ملے گا؟ پتہ چلا جنتی ہو تو بے اختیار نہیں ہوتا. نہیں جنتی ولایت کے تکوینی درجے پر فائز ہوتا ہے. مطلب جنتی جنت میں بیٹھا نا، مولانا کدھر دیکھ رہے ہیں جی؟ کیا ادھر دیکھو میرے والی یار. حضرت جی آپ بھی میری طرف دیکھیں، کوئی آ رہا ہے اسے آنے دیں، کوئی جا رہا ہے اسے جانے دیں. جنتی جنت میں بے اختیار. میرے لفظوں پر غور کریں، آڈیو ویڈیو ریکارڈنگ ہو رہی ہے، دنیا تک میری آواز جاتی ہے، تمام مکاتب فکر کے احباب مجھے سنتے ہیں. میں پھر سے عرض کر رہا ہوں، جنت میں جنتی بے اختیار. ہوا میں اڑتے ہوئے پرندے پہ دل آ جائے نا جنتی کا، ہوا میں روسٹ ہوتا ہے اور سامنے آ کے کھانے کے بعد ہڈیاں پرندہ بن کے اڑتی ہیں. یہ مقام جنتی کا تب ہے جب وہ جنت میں چلا جائے، یہاں نہیں. جنت اس کی پکی ہو جائے تو یہ اختیار ملتا ہے. تو جنہیں سینے سے لگا کر نبی کہیں الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، یہ میرے بچے زندگی میں جنتیوں کے سردار ہیں، اللہ نے حسنین کو کتنا اختیار دیا ہوگا. اب گھر جا کے سبحان اللہ کہنا، ماشاءاللہ. صاحب اختیار تو حسنین کا سمجھ میں نہیں آ رہا، تو جس کے بچوں کا اختیار سمجھ میں نہ آئے، اللہ نے ان کے اب علی کو کتنا اختیار دیا ہوگا. اب علی اٹھ کے جس کی نالین سیدھی کرے اور جس کے صدقے میں جنت بنی ہو، اللہ نے مصطفیٰ کو کتنا اختیار دیا. جیتے رہیں، جسے سمجھ آ رہی ہے میں آگے پڑھنا چاہتا ہوں. فی لہم ما یشاؤون، بات کس کی ہو رہی ہے؟ نہیں بھول گئے آپ، بات کن کی چھڑی ہے؟ علی، حسن، حسین، فاطمہ، مصطفیٰ کا گھر. بات کن کی چھڑی ہے؟ اونچی بولو. مالک فرماتا ہے ذالک هو الفضل الکبیر. آیت پوری ہو گئی. یہی اللہ کا بڑا فضل ہے. بات کن کی چھڑی ہے؟ اللہ کیا فرما رہے؟ کون فضل ہے اللہ کا؟ جسے سمجھ آئیے وہ چپ کیسے بیٹھا ہوا ہے؟ پتا چلا قرآن اعلان کر رہا ہے علی اللہ کا بڑا فضل ہے، فاطمہ اللہ کا بڑا فضل ہے. بولو میں آگے چلوں، حسین اللہ کا بڑا فضل ہے. مزہ آ رہا ہے یار آپ میں پڑھ کے؟ حسن اللہ کا بڑا فضل ہے. مانو نبی کا گھر اللہ کا بڑا فضل ہے. نہیں میں آگے چل سکتا، نبی کا گھر اللہ کا بڑا فضل ہے. واہ، جو بندہ پریشان ہے، جو سوچ میں گم ہو گیا ہے میرے جملے سن کر، قرآن سن کر جو پریشان ہے، اسے کہنا بھائی تیرا پتر فضل ہے، تیری گاڑی فضل ہے، تیرا بنگلہ فضل ہے، تیرا بینک بیلنس فضل ہے، تیری کنک فضل ہے. شرم نہیں آتی؟ اپنی ہر شے فضل مان رہا ہے تو تیری ہر شے فضل ہو رہا ہے، تو محمد کا گھر اللہ کا فضل نہیں، علی اللہ کا بڑا فضل ہے. مجھے اجازت دیں تو اگلی آیت شروع کروں جناب. میرا نہیں خیال آپ کے ساتھ تقریر ہو پائے گی، شاید آپ سے ترجمہ ہو گیا. آج ان آیات کا ترجمہ بھی ہو گیا تو زلزلے سے زمین پھٹ سکتی ہے، آپ کا عقیدہ نہیں ہلنے والا. اب اللہ فرماتا ہے ذالک الذی یبشر اللہ، یہ وہ خوشخبری ہے جو اللہ دیتا ہے. کون سی خوشخبری؟ اللہ آپ کو سلامتیاں عطا فرمائے. میں نے چکوال کی دھرتی میں ایسا مجمع پہلے نہیں دیکھا.
پہلے تو بندے بولتے نہیں ہیں، بولتے ہیں تو سمجھتے نہیں ہیں، لیکن یہ پہلا مجمع ہے جس میں سے ایک بندہ بھی نہ نماز چھوڑ کر بھاگا ہے، نہ قرآن چھوڑ کر بھاگ رہا ہے۔ ورنہ دیکھا ہے بندے نماز کے لیے نکل جاتے ہیں، پورا مجمع نماز بھی پڑھ کے بیٹھا ہے، قرآن بھی پکڑ کے بیٹھا ہے۔ یارا جیتے رہو، جسے جو میرے سامنے تشریف فرمائے، ذالک الذی یبشر اللہ، یہ وہ خوشخبری ہے۔ جو کون سی خوشخبری؟ اور اللہ فرماتے ہیں آل محمد اللہ کا وہ بڑا فضل ہے جس کی خوشخبری اللہ دیتا ہے۔ بولو سارے بولو جسے سمجھ آ رہی ہے بات۔ اس گھر کا ذکر کون کر رہا ہے اور کیسے کر رہا ہے؟ خوشخبری ہے۔ بسم اللہ بسم اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، اللہ محمد شاہ یار حاجی خواجہ قطب فرید۔ یہ وہ میری محسن شخصیت ہیں جنہوں نے زندگی میں پہلی دفعہ مجھے چکوال دکھایا۔ آج اگر میں چکوال میں بار بار آ رہا ہوں تو حضرت کی وجہ سے آ رہا ہوں۔ یہ سارا سیرا حضرت چشتی بلال چشتی صاحب زیدہ شرفہو کے سر پہ جاتا ہے، اللہ پاک ان کی عمر دراز فرمائے، سارے آمین کہیں۔ تو میں عرض کر رہا تھا ذالکا، آپ مزاج سے ٹھیک ہے، ذالکا هو الفضل الکبیر، علی اللہ کا فضل کبیر ہے، بڑا فضل ہے۔ نہیں مزہ آیا، آپ ٹھنڈے ہیں، پھر کہہ رہا ہوں، فاطمہ اللہ کا بڑا فضل ہے، حسین اللہ کا بڑا فضل ہے، حسن اللہ کا بڑا فضل ہے۔ ذالک الذی یبشر اللہ، یہی گھر وہ اللہ کا فضل ہے جس کی خوشخبری اللہ خود دیتا ہے۔ یا اللہ نماز ہم نے پڑھی ہے، تو نے صرف پڑھوائی ہے ہم سے، خود نہیں تو نے پڑھی۔ اللہ روزے ہم نے رکھے ہیں نا، تو نے رکھوائے ہیں نا، خود نہیں تو نے رکھا۔ اللہ نمازیں، یہ عمرے، یہ حج، یہ زکاتیں ہم پہ چھوڑی ہیں نا، ساری عبادات ہم پہ چھوڑ دی ہیں۔ ایک اس گھر کا ذکر تھا، تو کہہ رہے وہ میں خود کر رہا ہوں۔ وہ ذکر بھی ہم پہ چھوڑ دینا۔ اے اللہ فرماتا ہے زمانے والو، اس گھر کا ذکر اتنا آسان نہیں، نمازیں بڑی آسان ہیں۔ یا یہ ذکر اتنا مشکل ہے، بندوں پہ نہیں چھوڑ رہا۔ بھئی جسے سمجھ آ رہی ہے مجھے اجازت دے، میں آگے چلنا چاہتا ہوں۔ ذالک، بیٹا سر اٹھاؤ میرا بچہ، ذالک الذی یبشر اللہ، بیٹا پھر پڑھو، شہید پھر پڑھو۔ آل محمد اللہ کا وہ بڑا فضل ہے جس کی خوشخبری اللہ دیتا ہے۔ علی کا ذکر خوشخبری ہے، فاطمہ کا نام اللہ کی طرف سے خوشخبری ہے۔ نہیں میں آگے چل سکتا یار، مومن بیٹھے ہیں اور مومنوں تک میرا پیغام جا رہا ہے کہ قرآن کا فیصلہ ہے کہ یہ ذکر خوشخبری ہے، یعنی ادھر بندے کے سامنے علی کا نام آئے، ادھر چہرے پہ مسکراہٹ آ جائے، اللہ خوشخبری کہے۔ اس ذکر پہ خوش ہونا ہے، اس ذکر پہ کیا ہونا ہے؟ جو خوش بیٹھا ہے وہ سبحان اللہ کہہ لے۔ آج 2022 میں بندے پریشان ہیں، اس گھر سے پریشان، ان کے نام سے پریشان، ان کے ذکر سے چھکے چھٹ جاتے ہیں جہاں علی کا ذکر آ جائے۔ یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، ایسا ہو گیا، ویسا ہو گیا۔ علی کے ذکر پہ بندوں کے، ہم چشتی سے ملنگ ہیں، ہماری بات نہ کریں، علی کا ذکر ہمارے آنکھوں میں خوشخبری ہے یار۔ اچھا بندے نہیں خوش ہیں، اللہ کہتا ہے خوش ہونا ہے، بندے ناراض ہیں۔ اچھا بندے ناراض تب ہوتے ہیں خوشخبری پر، یا تو خوشخبری دینے والے میں کوئی پرابلم ہے۔ دیکھیں مجھے آپ کے حلقے کے ایم این اے ایم پی کا پتہ نہیں ہے، میں مثال دینے لگا ہوں، میرا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ایم این اے آپ کا چور ہے، مثال ہے، جھوٹ ہے، ساری زندگی کا فراڈی ہے، اس نے آپ کے درمیان کھڑے ہو کے مبارک ہو، خوشخبری آپ سب کے لیے،
کل انٹرچینج اس چوک سے نکالیں گے موٹر وے کا. اب میں تو گجرانوالہ بیٹھ کے خوش ہو جاؤں گا, چلو یار مجھے قبلہ بلال چشتی صاحب یاد کریں گے تو اب مجھے لمبا سفر نہیں کرنا پڑے گا, شارٹ کٹ میں وہیں سے اتر جاؤں گا, میں تو خوش ہو گیا نا. لیکن آپ تو سر نیچا کر کے کہیں گے بکواس کر دے, عادت ہے اس کی جھوٹ بولنے کی, پہلے بھی بڑی دفعہ اس طرح کی یاولیاں مارتا ہے, اس لیے یہ جھوٹا ہے, ہم نہیں خوش ہوں گے. خوش خبری دینے والا ٹھیک نہ ہونا تو بندے خوش نہیں ہوتے. نہیں میں نہیں سمجھا پایا, میری نالائکی سمجھ لیں, میں بات واضح نہیں کر سکا, کم علمی ہے نا, نہیں واضح ہو سکا. اچھا چلو چھوڑو یار, بندہ سچا ہے, نیک ہے, شریف ہے, حاجی ہے, نمازی ہے, ہاتھ بھی اس کا پورا گورنمنٹ میں پڑتا ہے, اعلان اس نے کیا کل موٹر وے یہاں سے اس چوک سے نکلے گا. میں گجرانوالہ میں خوش ہو گیا ہوں, لیکن یہاں جن کی زمینیں ساری آ گئی ہیں نا, دکانیں آ گئی ہیں, مکان سارے ٹہ گئے ہیں اور گورنمنٹ ایک آنا نہیں دے گی, وہ تو مر گئے یار روندا خوشخبری دینو. ہمارا تو بیڑا غرق ہو گیا اس خوشخبری کے ساتھ. اس کا مطلب ہے جتنی بڑی مرضی خوشخبری ہونا, دو وجوہات کی بنا پر بندہ خوش نہیں ہوتا, یا دینے والے پہ کوئی شک ہو یا اس کا کوئی بیڑا غرق ہو رہا ہو. اب اللہ نے اعلان کر دیا زمانے والوں, آل محمد کا ذکر خوشخبری ہے, اس پہ خوش ہونا ہے. اب علی کے ذکر پر خوش وہ نہیں ہو سکتا, یا اسے اللہ پہ شک ہے یا اس کا آل محمد کے ذکر سے کوئی بیڑا غرق ہو رہا ہے. اور جسے اللہ سے پیار ہے اور علی کے ذکر میں نقصان نہیں, سبحان اللہ کہو بیٹھ کر. بولو جسے سمجھ آ رہی ہے, میں آگے پڑھنا چاہوں. ذالک الذی یبشر اللہ. پھر پڑھو شہید کیا معنی ہے, تھوڑا والیوم اونچی کرو اپنا. اللہ آل محمد کی ذکر کی خوشخبری دیتا ہے. اچھا عبادہ الذین نہیں پڑھنا, عبادہ اپنے بندے, اپنوں سے کر رہا ہے. جسے سمجھ آئیے میں اسے داد دیتا ہوں جناب, نہیں میں آگے چل سکتا. میں پھر کہہ رہا ہوں, اللہ فرماتا ہے بات علی کی ہے, غیروں سے تھوڑی ہوگی. مبارک ہو پوری مسجد میں جتنے بندے بیٹھے ہو, جیسے بھی ہو اللہ تمہیں اپنا کہہ رہا ہے. اللہ ہم تو بڑے گناہگار ہیں, بڑے نالائق سے نکمے سے, میں تو بڑا تھکا بندہ ہوں. قدرت کی آواز آ رہی ہے, زمانے والوں جیسے بھی ہو میرے اپنے ہو. یا اللہ اپنا کیوں کہہ رہے ہیں؟ اور فرمایا جو علی کے ذکر پہ خوش ہو وہ میرا اپنا ہے. محمد کے ذکر پہ جو خوش ہوتا ہے وہ تو میرا اپنا ہے. جسے سمجھ آئیے بات کرو, میں آگے چلوں. کیا ذکر ہو رہا ہے؟ پائنتن پاک کہہ لو بھائی, نہیں بولے بھائی سارے. عقیدہ اہل سنت میں پائنتن پاک کا ذکر, ٹھیک ہے نا جی, یہی ذکر ہو رہا ہے نا جی, ہو رہا ہے نا جی. کیا ذکر ہو رہا ہے؟ کون کر رہا ہے؟ اللہ. اونچی بولو, کون کر رہا ہے؟ کیا کر رہا ہے؟ کن کا؟ فرماتے ہیں عبادہ الذین آمنوا. بات سنو جی, پروردگار مجھے مولا علی کا وہ جملہ یاد آتا ہے قرآن کھول کر. آپ یقین کریں میں زندگی میں جب بھی قرآن کھولتا ہوں مجھے لگتا ہے مصطفیٰ کی حویلی کا گیٹ کھل گیا ہے. بولو جسے سمجھ آ رہی ہے بات. علی کا وہ جملہ یاد آ رہا ہے. مولا فرماتے ہیں جب میرا دل کرے میں اللہ سے بات کروں تو میں مصلی پہ آتا ہوں, اور جب میرا دل کرے نا اب اللہ مجھ سے بات کرے اور میں اس کی سنوں تو میں قرآن کھولتا ہوں. اور مجھے بھی ایسے لگتا ہے جب ہم قرآن کھولتے ہیں نا تو ہم سن رہے ہیں اور وہ بول رہا ہے. جسے قرآن سے جتنی محبت ہے اتنا سینہ تان کے سبحان اللہ کہا کرو یار. اللہ ارشاد فرما رہا ہے آمنو سے بات ہے. بات کن کے ساتھ ہے؟ آل محمد کا ذکر آمنو سے ہے. نہیں بولے سارے, آل محمد کا ذکر کن سے ہے؟ اچھا بھئی اب سارے میری طرف دیکھیے گا. لفظ آمنو اتنا خوبصورت لفظ ہے کہ ہمارے اہل تشریف بھائی ہیں نا یہاں پہ, تو وہ مجلس میں کہتے ہیں مومن قریب قریب ہو جو.
ان کا خیال ہے مومن ہم ہیں. اچھا بھی ہمارے رائیونڈ والے دوست ہیں نا, وہ کہتے ہیں بھی مومن تو ہم ہیں, اور ہمارے اہل حدیث کمیونٹی بڑے پیار والے لوگ ہیں, وہ کہتے ہیں باقی سب مشرک ہیں, مومن تو صرف ہم ہیں. اچھا بھئی آپ کا بچہ ہے, آپ کے شہر کا ہے, آپ کے گاؤں کا بچہ ہے, اے بیٹا آمنو لفظ تیرے سامنے ہے, انگلی رکھ اس پہ, اس میں سب سے پہلے الف ہے, بعد میں میم ہے, بعد میں نون ہے, بعد میں واو ہے, بعد میں الف ہے, 5 سے بنا بھائی. جسے سمجھ آئیے چپ کیسے بیٹھا ہوا ہے یار. میں نہیں جانتا شیعہ مومن ہے, اہل حدیث مومن ہے, دیوبندی مومن ہے, وہابی, میں نہیں جانتا. مجھے قرآن بتا رہا ہے جس کے سینے میں 5 تن کی محبت ہے اسے مومن کہا جاتا ہے. بولو جسے سمجھ آئی ہے بات. اچھا رک جو یار, الف پہ کھڑی ہے جی, میم پہ زبر ہے, نون پہ, پیش ہے واو پہ, جزم جزم جزم, 5ویں الف پہ زیر ہے نہیں, زبر ہے نہیں, شد ہے نہیں, مد ہے, جزم ہے, کچھ نہیں, خالی ہے. اچھا لکھنے میں آیا نا, پڑھنے میں تو نہیں نہ آ رہا, اعراب تو نہیں نہ آ رہا. اچھا لکھنے میں 5 آ جائیں, پڑھنے میں 4 آ جائیں. مومن ہونے کے لیے شرط ہے جہاں 5 آ جائیں وہاں 4 آ جائیں. ہائے جسے سمجھ آئی اسے میں سبحان اللہ کہوں گا, جسے نہیں سمجھ آئی میں کیسے آگے چل سکتا ہوں یار. مومن ہونے کے لیے شرط ہے جہاں 5 آ جائیں ساتھ 4 آ جائیں. نہیں میں آگے چل سکتا. مومن ہونے کے لیے شرط ہے جہاں 5 آ جائیں ساتھ 4 آ جائیں. نہیں میں آگے چل سکتا. چپ بیٹھے ہو, یہ جوانیاں آگ لگانی ہیں جو قرآن کے لیے نہیں بول رہی یار. مومن ہونے کے لیے شرط ہے جہاں 5 آ جائیں وہاں 4 آ جائے. پتا چلا جس دل میں 5 تن پاک کی محبت ہو, ساتھ 4 یاروں کا پیار ہو, اللہ اسی کو مومن کہتا ہے. کوئی لڑائی نہیں, کوئی جھگڑا ہی نہیں, کوئی رولا ہی کوئی نہیں یار. پہلے الف آیا ہے نا, 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 پہلے الف ہے. نہیں علی نا, ایمان کے لیے جو پہلے الف ہے یحبونہم کحب اللہ والذین آمنوا اشد حبا للہ ہے, پہلے الف ہے. جیسے سمجھ آئیے, بولو میں کیا سمجھا رہا ہوں آپ کو. مولانا تھوڑا پٹری پھیل گئے تھے, میں نے عرض کیا نہیں نا, پہلے الف ہے قبلہ, پہلے الف ہے. جسے اب سمجھ آ رہی ہے وہ چپ کیوں بیٹھا ہوا ہے یار. اللہ بادشاہ پہلے الف ہے نا, فرمایا ہاں پہلے میں الف ہی ہوں. تو بعد میں کیا ہے بھائی, سن لو بھائی بچے سے, بعد میں میم آیا ہے. مومن ہونے کے لیے شرط ہے پہلے اللہ ہے پھر محمد رسول اللہ ہے. اچھا پھر مومن ہونے کے لیے آگے کیا شرط ہے؟ نون ہے. اچھا سارے نبی سارے نبی سارے نبی سارے نبی سارے نبی, بولو سارے نبی. نہیں میں آگے چل سکتا, چپ بیٹھے ہو. سارے نبی سارے نبی سارے نبی سارے نبی, اور آگے کیا ہے؟ واو. پتہ چلا اب ولیوں کے بغیر چارہ نہیں ہو سکتا ہے. ماننا پڑے گا میرے علی کو چھوڑ کر ایمان پورا نہیں ہو سکتا بھائی. پاک پتن کو چھوڑ کر داتا صاحب ہمارے ایمان کا مسئلہ نظر آ رہے ہیں. اب آگے الف آیا ہے, اس کا کیا لینا دینا ہے؟ فرمایا جو گناہگار ولی تک آئے گا, ولی اسے اللہ سے ملائے گا. پتا چلا اللہ کا عاشق ہو, محمد کا خادم ہو, 5 تن کا غلام ہو, 4 یاروں سے پیار کرتا ہو, غوث کی یارویں پکاتا ہو, فرید کی شکر کھاتا ہو, اللہ اسی سے علی کا ذکر کرتا ہے.
जियो, जीते रहो। परवरदिगार आपको सलामतियां अता फरमाए। मुझे इजाजत दें मैं आगे कुरान पढ़ूं। ज़ालिकल्लज़ी युबश्शिरुल्लाह इबादहुल्लज़ीना आमनू। ये आमनू का ताल्लुक उलाइका कतबा फी कुलूबिहुमुल ईमान, सूरह मुजादला 58 नंबर सूरह 22 नंबर आयत, दरमियान में से ली आयत बहुत बड़ी है। ईमान दिल में होता है, बोले नहीं सारे, ईमान। देखिए इस तरह अगर मैं पढ़ूंगा तो बात दूर चल जाएगी। कालतिल अराबु आमन्ना कुल्लम तुमिनु वलाकिन कुलू अस्लमना वलम्मा यदखुलुल ईमानु फी कुलूबिकुम, सूरह हुजरात 49 नंबर सूरा, और मैंने 14 नंबर आयत को पढ़ दिया है। ईमान अभी तुम्हारे दिल में नहीं आया। सारे बोलो ईमान दिल में होता है। नहीं मैं आगे पढ़ सकता। ईमान, अच्छा ईमान दिल की कैफियत है, यानी अंदर ठीक है। जिनसे आले मोहम्मद का जिक्र है उनका अंदर, जिनसे आले मोहम्मद का जिक्र है अल्लाह कर रहा है और फरमा रहा है कि मैं जमानत देता हूं कि उनका अंदर ना ठीक है, उनका अंदर। अच्छा अब मैं पढ़ता हूं आगे। आमनू, आमनू के आगे वाह आमिलु सालिहात, अच्छे काम। बाहर भी ठीक है, अंदर भी। बेटा बोलते आना मेरे साथ थोड़ा सा। देखिए आपके कैमरे चल रहे हैं और पूरी दुनिया तक ये आवाज जानी है। तमाम मकातिब फिक्र के अहबाब, शियों ने सुनना है, देवबंदियों ने सुनना है, सब ने सुनना है। मैं फिर अर्ज कर रहा हूं, बात किसकी है? आले मोहम्मद की। कर कौन रहे? अल्लाह। जिनसे कर रहे ना उनके अंदर की जमानत दे रहा है कि अंदर ठीक है उनका, फिर उनके बाहर की जमानत दे रहा है कि उनके काम भी ठीक है। अब आपने किसी आलिम के सर पे कुरान रख के हाथ जोड़कर पूछना है, किबला ये जो आयतें हम पढ़ रहे हैं अली की शान में, ये बलकसर में उतरी हैं कि चकवाल में उतरी हैं कि मक्के में उतरी हैं? अगर वो कहे कि मक्के में उतरी हैं तो कहना ये अल्लाह जमानत अली के जिक्र से पहले किन के अंदर की दे रहा था। अब वो कहेगा यार वो तो आगे अबू बकर ही थे ना जिनकी जमानत दे रहा था, वो तो आगे उमर ही थे ना जिनकी जमानत दे रहा था। तो अल्लाह फिर मनवाना क्या चाहता है? अब जमाने का हर आलिम कहेगा अल्लाह मनवाना चाहता है अहले बैत का जिक्र वो करे जो सहाबा के ना ईमान पर शक करे ना अमल पे शक करे। जिसे समझ आइए सुभान अल्लाह घर जाके कहना यार। आप कहो तो मैं आगे पढ़ूं। किबला आज मैंने 5 आयतें तिलावत की हैं, 5 आयतें, अभी 1.5 भी नहीं हुई। आज मैंने 5 आयतें, मैं अगर 5 आयतों का तर्जमा कर गया ना आज, होगा नहीं, होगा नहीं, होगा नहीं भाई। कितनी देर हो गई आपके पास? कितना टाइम हो गया है? कितना टाइम? आधा घंटा तो हो गया ना, बस आधा घंटा और पढ़ना है, उसके बाद इजाजत लेनी है आपसे। 30 मिनट में मैं 2-4 लफ्ज कुरान के और पढ़ सकूंगा। नहीं आप ठंडा बोल रहे हैं। आगे क्या लफ्ज है? कुल, बस चुप कर। क्या लफ्ज है? माना क्या है? कौन कह रहा है? अल्लाह। किससे फरमा रहा है? अपने महबूब से। क्या फरमा रहा है? मोहम्मद जी, अल्लाह अपने हबीब से कह रहा है मोहम्मद जी वो जो मैंने जिक्र शुरू किया है ना, अब यहां तक मैंने कर दिया है, इससे आगे आप शुरू करो। नहीं नहीं मैं नहीं आगे चल सकता यार। बात नबी की आल की अल्लाह ने छेड़ी है ना, तो आगे अल्लाह ही चले ना। ये दरमियान में नबी को क्यों लेकर आ रहा है? बोलो जिसे समझ आ रही है, चुप क्यों बैठे हो यार? मौलाना मैं फिर अर्ज करता हूं, अल्लाह ने बात शुरू की है, हमें यकीन है अल्लाह की बात पर। अल्लाह तू बात आगे खुद ही कर। नहीं फरमाया मैं दरमियान में हबीब को खड़ा करके कह रहा हूं आदि मैंने कर दी है, आदि मोहम्मद करेंगे।
परवरदिगार तू नबी से करवाना चाहता है तो हमें क्या इतराज है, तू दरमियान में से कुल निकाल कर आयत के शुरू पे कुल रख, सारी बात नबी से करवा, हम नबी की जुबान से सुन लेते हैं। फरमाया इतना सियाना ना बन, ये अली का जिक्र है, आधा मैं खुद करूंगा आधा यार से करवाऊंगा। भाई बोलो तो जिसे समझ आ रही है बात। ये हुसैन का जिक्र है, आधा मैं करूंगा आधा मैं नबी से करवाऊंगा। ये फातिमा का जिक्र है, आधा मैं करूंगा आधा नबी से करवाऊंगा। ये आले नबी का जिक्र है, आधा अल्लाह करेगा आधा रसूल करेगा, आधा अल्लाह करेगा आधा महबूब करेगा। नहीं मैं आगे चल सकता अगर आप चुप बैठे हुए हैं। आधा अल्लाह करेगा आधा हबीब करेगा। अल्लाह सारा आप कर, फरमाया नहीं आधा खुद करूंगा आधा यार से करवाऊंगा। अल्लाह सारा यार से करवा, फरमाया अगर मैंने सारा मोहम्मद पे छोड़ा तो मौलवी कान से मुंह लगा के कहेंगे मोहम्मद बादशाह के अपने कुछ लगते थे ना, उनकी खुद ही करते रहे, इसीलिए आधा खुद कर रहा हूं आधा यार से करवा रहा हूं, ताकि इस जमाने में कोई बंदा भी कुरान खोल कर पढ़े उसे समझ आ जाए इस घर का जिक्र शिरक नहीं, बिदत नहीं, हराम नहीं, सुन्नत मुस्तफा भी है, सुन्नत खुदा भी है। बोलो जिसे समझ आ रही है, मैं आगे पढ़ूंगा। थक तो नहीं गए, बोर तो नहीं हो रहे, शेर व शायरी की जरूरत तो नहीं पड़ रही, कुरान चल रहा है, अब कहो तो आगे पढ़ूं। जिसे कुरान से जितनी मोहब्बत है सीना तान के सुभान अल्लाह कहो जरा। चलो महबूब जिक्र शुरू करो अली का, मेरा महबूब अली का जिक्र शुरू करो। मालिक अब तू ही बता दे मैं अली का जिक्र कहां से शुरू करूं। अल्लाह फरमाता है हबीब ये आले मोहम्मद का जिक्र है, तेरे घर का जिक्र है, तेरी औलाद का जिक्र है। पहला जुमला कहना ला सालुकुम। आप में से कोई तर्जुमा करो भाई, आप चुप रहना भाई। ला अस्अलुकुम, मैं तुमसे कोई सवाल नहीं करता। खूबसूरत तर्जुमा आपने किया। अब मुझ फकीर से सुनो, अल्लाह ने फरमाया चूंकि अली की बात है, बैठो मिंबर सजाकर अपने गुलामों में बैठकर अपनी उम्मत को पहला जुमला कहो मैं मोहम्मद हूं, मांगने वाला तो नहीं हूं। आए जिसे समझ आइए, चुप कैसे बैठा हुआ है यार। नहीं मुझे पहचानो तो सही, मैं कौन हूं, मैं मुस्तफा हूं। वमा अरसलना का इल्ला रहमतल लिल आलमीन का ताज मेरे सर पे सजाया गया है। वल फजर की मेरी पेशानी है, यासीन के मेरे दंदान है, मा ज़ागल बशर मेरी आंखें हैं, लामरुक मेरा वजूद है, वल अलम नशरह मेरा सीना है, यमशून अलल अर्द मेरी नालैन है, वमन यतवक्कल अल्लाह मेरा आशा है, इन्ना आतैना कल कौसर मेरा खजा। आप चुप बैठे हुए हैं यार। वमसाइला फला तनहर, मांगने वाले को खाली ना जाने देना, ये मेरी हवेली का गेट है। मैं अता पर आता हूं, अता पर आता हूं, अता पर आता हूं, अता पर आता हूं। मैं बांटने वाला हूं, मांगने वाला नहीं हूं। जीते रहो, जीते रहो। रज़वी ला अस्अलुकुम, मुझे देखो मैं तुम्हें मांगने वाला लगता हूं। है मैं मांगने नहीं आया, मैंने नमाज नहीं मांगी, ऑर्डर किया है तुम्हें। भाई ठंडा बोल रहे हो यार। मैंने तुमसे ज़कात नहीं मांगी, तुम्हें हुक्म दे रहा हूं। तुमसे रोजा नहीं मांगा, तुम्हें ऑर्डर कर रहा हूं। फला वरब्बी का ला युमिनून हत्ता युहक्किमूका, तुम में से उस वक्त तक वो बंदा मोमिन नहीं जब तक मुझे मांगने वाला नहीं हाकिम ना तस्लीम कर ले यार। तो मैं सवाली तो नहीं हूं ना। बेटा मुझे देखे, मौलाना मुझे देखे, इधर उधर ना देखें, गोडे थले करके बैठ दे, इजी होके बैठी दे। लेकिन
قدرت کا مجھے حکم ہے آج، میرا حبیب آج تک آپ نے سوال نہیں کیا، آج آپ نے سوال کرنا ہے۔ کون سوال کرا رہا ہے؟ کس سے کروا رہا ہے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ میں چشتی صاحب سے عرض کرتا ہوں، چشتی صاحب آستانے پہ درس چل رہا ہے، اعلان کریں، لوگ درس کی خدمت کریں۔ چشتی صاحب سوال نہیں کر رہے آپ سے، سوال تو میں کروا رہا ہوں نا قبلہ سے۔ اب اگر آپ میں سے کوئی بندہ اس میں خدمت یا پارٹیسپیٹ نہیں کرتا تو اس نے چشتی صاحب کو بھی خالی اور مجھے بھی خالی۔ مصطفیٰ نے نہیں مانگا، آئے بولو جسے سمجھ آ رہی ہے بات، مصطفیٰ نے نہیں مانگا، خدا کہہ رہا ہے حبیب میں کہہ رہا ہوں سوال کرو، تاکہ زمانے کو سمجھ آ جائے مسئلہ اتنا بریک ہے، جس نے عمل نہ کیا اس نے محمد کو نہیں موڑا۔ نہیں میں آگے چل سکتا یارا، اب جاگ رہے ہیں؟ کس گھر کی بات ہے؟ بولو اچھی بولو سارے، کون کر رہا ہے؟ اللہ اور اس کا رسول دونوں مل کے کر رہے ہیں، اور مل کے فرما رہے ہیں اِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ دیکھو میں محمد عربی نے آج تک تمہیں جو بھی عطا کیا، ہر عطا کے اجر میں مجھے اللہ کہہ رہا ہے سوال کرو ان سے، اور مجھے کہہ رہا ہے سوال کرو۔ آج آرڈر نہیں کہہ رہا، نماز پر آرڈر کیا ہے میں نے، روزے پر آرڈر ہے میرا، حج پر میرا آرڈر ہے، لیکن یہ مسئلہ ایسا ہے کہ سارے دین کی روح کا مسئلہ ہے نا۔ آج مجھے وہ کہہ رہا ہے آرڈر نہیں کرنا، سوال کرنا ہے، تاکہ کوئی بڑا بھی متکبر ہو تو اس کی بھی گردن جھک جائے، یار آرڈر تو نہیں کر رہے، محمد ہو کے مانگ رہے ہیں۔ بولو جسے سمجھ آ رہی ہے بات۔ اب کرنا کیا ہے؟ اِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ تم نے میری ساری نبوت کے اجر میں وہ جو فاطمہ ہیں، علی ہیں، حسنین ہیں، ان سے مودت کرنی ہے۔ دیکھو بات یہ ہے کہ بدلہ یہ آپ سے اگر میں اگر آپ سے موبائل خرید لوں تو آپ کو انکار تو نہیں ہوگا، لیکن میں قیمت اتنی دوں گا جتنے کی چیز ہوگی۔ قیمت ہوتی ہے چیز کی قیمت کے برابر، جتنے کی چیز ہے اتنی قیمت ہوگی۔ یا رسول اللہ آپ کیا دے رہے ہیں؟ فرمایا نماز۔ یا رسول اللہ آپ کیا دے رہے ہیں؟ فرمایا روزہ۔ آپ کیا دے رہے ہیں؟ فرمایا حج۔ آپ کیا دے رہے ہیں؟ فرمایا زکوٰۃ۔ بدلے میں کیا ہے؟ فرمایا علی کی نوکری، تاکہ زمانے کو سمجھ آ جائے اس گھر کی نوکری نماز کے برابر ہوا کرتی ہے۔ آپ برابر سمجھ لیں، پھر میں بتاتا ہوں نماز کی ضرورت نہیں ہے اس گھر کی برابری کر جائے۔ یار ٹھنڈا بول رہے ہو، جسے سمجھ آئیے چپ کیوں بیٹھا ہوا ہے؟ اللہ کی قسم نماز اپنی قبولیت کے لیے جن کے درود کی محتاج ہے اسے آل محمد کہتے ہیں۔ جاگ رہے ہو؟ جسے جتنی سمجھ آ رہی ہے اتنا سبحان اللہ تو کہو۔ اب ایک حدیث یاد آ رہی ہے اس میں، اچھا نہیں آپ نہیں سننا چاہتے، کوئی بات نہیں، اتنے ٹھنڈے ماحول میں علی کے بارے میں پڑھا ہی نہیں جا سکتا یار۔ یہ اللہ کے شعر کا ذکر ہے، اسے کرنے کے لیے بھی شعر چاہیے، سننے کے لیے بھی شعر چاہیے۔ او ماشاءاللہ 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 واہ بھی میرے اور آپ کے پسندیدہ ثنا خان اور بہت بڑے باپ کے بیٹے، شاعر اہل سنت
حاجی صابر سردار زیدہ شرف ہو، اللہ پاک صحت و سلامتی والی لمبی عمر عطا فرمائے۔ اچھا بھئی اب مجھے پھر چھوڑیں، اب مجھے جانے دیں، آپ وہ میں نہیں کافی وقت ہو گیا ہے نا، یہ 5 آیتیں پڑھی گئی ہیں، ابھی 1.5 آیت کا ترجمہ نہیں ہوا جی، ہونا بھی نہیں ہے، ساری آیت کا نہیں ہو سکتا آج، ایک آیت کا ترجمہ پورا نہیں ہو سکتا، لیکن میں ایک لفظ اور آگے پڑھتا ہوں اور پھر آپ سے اجازت طلب کرتا ہوں۔ کرنا کیا ہے مولانا، میں آپ کی توجہ کا طالب ہوں۔ اِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، نہیں یہ تو کرنا پڑے گا۔ اچھا مجھے بتائیں کہ آپ کے گھر میں ٹیلی ویژن چلتا ہے نا؟ چلتا ہے، اے سی چلتا ہے، پنکھا، فریج، کپڑے استری کرتے ہیں، میٹر لگا ہے باہر، ٹھیک ہے، بل دیتے ہو، جو دے گا وہ مومن ہے، جو بل دے گا وہ، لیکن کپڑے استری کر کے جو بل نہ دے گا وہ چور ہے۔ دیکھیں اب تک میں قرآن پڑھ رہا تھا، آپ کے آتے ہی میرا تھوڑا سا وہ لہجہ بدل گیا ہے، جو بل نہیں دے گا وہ چور ہے، جو بل نہیں دے گا۔ اللہ بندوں سے پوچھ رہا ہے نماز پڑھتے ہو؟ ٹھنڈا بولے ہو یار، اللہ پڑھتے ہیں، مسلمانوں والے کام کر رہے ہو، اذان دی ہے بچے کے کان میں، اقامت دی ہے دوسرے کان میں، نام رکھوایا ہے بچے کا، اسے قرآن پڑھایا ہے، اسے کلمہ پڑھایا ہے، اسے یعنی غسل کا طریقہ بتایا ہے، اسے شادی کی ہے، اس کا نکاح کیا ہے، اس کو کام پہ لگایا ہے، جنازہ پڑھوا رہے ہو، سارا کچھ کر رہے ہو، نبی پاک کی ہر شے لے کے ورت رہے ہو نا جی مالک۔ اِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، میرا حبیب ان بندوں سے کہے جسے یہ مسئلہ نہ سمجھ آیا نا وہ چوری ہے۔ بولو جسے سمجھ آئی ہے بات کی یار، جسے یہ مسئلہ سمجھ میں آ گیا وہ مومن ہے، جس کے پلے یہ بات نہ پڑی وہ اتنی داڑھی بھی رکھے چور ہے۔ بڑے بڑے چور آپ کے خاندان میں نکل آئیں گے، میں آگے قرآن پڑھوں گا تو۔ اب آپ کا سکا چاچا اگر چور نکل آیا تو مجھے معاف کریں گے آپ، میں نام نہیں لیتا، ایک دفعہ سبحان اللہ کہو جسے سمجھ آئیے۔ عقیدہ اہل سنت میں آل محمد کا سٹیٹس میرا موضوع تھا جی۔ اللہ فرماتا ہے اِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، تم نے علی کی دہلیز سے مودت کرنی ہے۔ ٹھنڈا بول رہے ہو یار، اگر آپ نے مودت کر لی نا تو وَمَن يَقْتَرِفْ حَسَنَةً نَزِدْ لَهُ فِيهَا حُسْنًا، اس قرآن کی قسم ہے، آڈیو ویڈیو ریکارڈنگ ہے، دنیا تک میری آواز جا رہی ہے، ہر عالم مجھے سن رہا ہے۔ اللہ فرماتا ہے اگر یہ سودا تیرے پاس ہوا نا اتنا سا تو میں اسے آپ پہ اتنا کروں گا، اور اگر ٹوٹا پھوٹا ہوا نا تو میں اسے سونا بھی کر لوں گا۔ بولو میں آگے چلوں، سودا کیا ہے؟ اِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، وہ کیا ہے؟ شاباش بیٹا، آپ کا نام کیا ہے جی؟ نعمان عباسی، آپ نے کیا کہا؟ اہل بیت سے محبت، ٹھیک ہے شاباش۔ اور کوئی بندہ؟ اِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، قرابت داروں، نہیں قرابت لفظ میں لے آئے نا پائنتن پاک، یہ تو فائنل ہو گیا نا، ہو گیا فائنل، ہو گیا ہو گیا ہو گیا۔ اچھا پائنتن پاک سے محبت، اچھا بھئی اور کوئی ترجمہ کرو یار، میرے یار آپ گھر والے قریبی پہ ٹینشن نہ لیں، پائنتن پاک کہہ لیں بس، گل مکاؤ میرے نال، کیا کہنے؟ بھئی ذکر کس نے کیا اس گھر کا؟ کس میں؟ کتنے ہیں؟ تو جن کا اللہ ذکر کرے وہ پاک ہی ہیں۔ ٹھنڈا بولے ہو یار، جن کا ذکر اللہ کرے وہ 5 ہیں، تن بھی ہیں، اللہ کے ذکر سے پاک بھی ہیں۔ اب بھی ہم سے کو لڑ رہے پائنتن پاک کہاں سے لے آئے ہو یار؟ نہیں سمجھ آئی؟ قرآن سے لے کر آئے ہیں۔ اب تم نے کرنا کیا ہے؟ پائنتن پاک سے مودت کرنی ہے۔ وہ کیا ہے؟ دیکھیں محبت جو ہے یہ بذات خود قرآن کا لفظ ہے،
युहिब्बूनहुम कहुब्बिल्लाह युहब्बिबकुम अल्लाह। लफ्ज़ मोहब्बत के लिए इसका रूट वर्ड इसके अब्बा जान हा और बा है। हा बा का बेटा मोहब्बत है, लेकिन ये जो आप लफ्ज कहते हैं इल्लल मवद्दता फिल कुर्बा, इसके अब्बा जान वा और दाल हैं। हब और वुद में बड़ा फर्क है, क्योंकि मोहब्बत तो होती है फिर खत्म भी हो जाती है। मैंने बंदे देखे हैं बड़े ऐसे जिनसे बड़ा प्यार है, उनकी बड़ी बात सुनते हैं, और एक वक्त आता है टेलीफोन की कॉल भी नहीं सुनते हम उसकी। क्या हुआ है? पहले मोहब्बत थी, अब नहीं हुए, अब खत्म हो गई है। मोहब्बत होने के बाद खत्म हो जाए तो कुछ नहीं होता, लेकिन मवद्दत अगर ना हो तो बंदा चोर हो जाता है। अब मुझे बताएंगे मवद्दत क्या है? जी बेटा, या मुझे समझ नहीं आ रही, या आपको सब जाना नहीं आ रहा? बंदे चुप हो गए हैं। वक्त कितना हो गया है? कितनी रिकॉर्डिंग हो गई है? छोड़ दी रिकॉर्डिंग? आपके पास कितनी रिकॉर्डिंग हो गई है? 55 मिनट हो गए। बस एक आखिरी लफ्ज का एक तर्जमा होगा, ज्यादा नहीं होंगे, बाकी सारे उधार हो गए। जिंदा रहा तो कभी फिर इंशाल्लाह बात करेंगे। कैसी बदनसीबी है हमारी कि हम कुरान हकीम से कितना दूर हैं। 6-6 घंटे की खिताबत में एक भी आयत नहीं पढ़ी जाती। इतनी बाशऊर मजमे में मैं पूछ रहा हूं इल्लल मवद्दता फिल कुर्बा क्या है? बंदे चुप है। क्यों? कुरान से ताल्लुक नहीं। मेरा इस वक्त एमफिल का थीसिस गैरिसन यूनिवर्सिटी लाहौर में चल रहा है। मैं अभी भी पढ़ रहा हूं और अभी 8-10 साल और पढ़ने का इरादा है। पीएचडी की किताबें, अल्लाह ने अब तो गाड़ियां दी हुई है ना, गाड़ी ना हो ना, पीएचडी की किताब भी हो ना, तो यहां रखते हैं, यहां ऐसे बैग होता है और पीछे आती है। एफए का स्टूडेंट बस्ता कान रख रहा है, बीए वाला, एमए वाला, इतना सा बच्चा यशन अल कुरान घर से लेके निकले ना तो यहां रख। बोलो जिसे समझ आइए, चुप क्यों बैठे हुए हो यार? तुमने बोलना है तो मैंने अगला जुमला पढ़ना है यार। इतना सा बच्चा यसन अल कुरान लेकर निकले, नूरानी कायदा लेकर निकले ना, तो उसे कंध पे नहीं रखता, सीने पे रखता है, ताकि जमाने को समझ आ जाए तेरी पीएचडी भी पीछे रह जाएगी। आगे काम आने वाले इल्म को कुरान कहते हैं। और हम हैं कि हमारा कुरान से तल्लुक ही कोई नहीं। इल्लल मवद्दता फिल कुर्बा, आले मुहम्मद से मवद्दत करनी है। मैनू तुसां दसना की करना है, तो फिर मैं चले जाना मिंबर छाड़ के। वो क्या है? जान से बढ़कर, शाबाश शाबाश, जान से बढ़कर, अपनी जान से। नाम क्या है? ज़हीर अब्बास साहब ने थोड़ी सी गुफ्तगू में थोड़ा हिस्सा डाला है, बता रहे हैं कि जान, इखलास, इखलास, वाह वाह। मल्ला आपका नाम क्या है जी? मुजम्मिल, मुस्तफा की चादर। भाई बोलो जिसे समझ आ रही है। अच्छा भाई, ये जरा थोड़ा मेरे करीब करना, मुझे सूरह रूम से कुछ याद आ रहा है। सूरह रूम कुरान हकीम का 30वां सूरा है, आ गया, सामने खुल चुका है। और अभी जो मुझे आयत याद आ रही है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ख़त्म हो गई मेरी गुफ्तगू इसी आयत पर। मैं इंशाअल्लाह ज़िंदा रहा तो फिर कभी आले मोहम्मद पे बात होगी, तो ये अगली आयतें भी आपके साथ हैं। अल्लाह फरमाता है व मिन आयातिही अन खलक़ लकुम मिन अनफुसिकुम अज़वाजा। आहिस्ता खुद थक ना जाए जे। व मिन आया, आप जाग रहे हैं ना सारे? आप बोर तो नहीं हो गए ना? आपको समझ आ रही है ना? जिसे जितनी समझ आ रही है उतना सुभान अल्लाह कह लो जरा। अब जरा तवज्जो से सुनो। व मिन आयातिही,
ان خلق لکم من انفسکم ازواجا ومن آیاتہ. میں نہیں اگے چلنا جن دیر تسی سارے نہیں بول دے. اچھا تہاڈا کی خیال ہے میں آیت لب نہ پیا مینوں آوندی نہیں پئی؟ اوے مینوں آیت آوندی ہے, میں برکت واسطے لب نہ پیا, جدوں میرے سامنے آ جائے میں اس بچے نوں دیاں وہی ترجمہ کر کے تانوں سمجھا دے. ومن آیاتہ 21 نمبر آیت 3 نمبر سورہ ہے. ہن پڑھاں جی. وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً. نہیں مزہ آیا یار. میں ایک دفعہ پھر پڑھوں گا. میں نے کچھ شعر چپ دیکھ لی ہیں, مجھے تکلیف ہوئی ہے. میں قرآن سن کے نہیں بولو گے تو گرنتھ پڑھنا شروع کر دوں گا. آتا ہے مجھے وہ بھی. میرے پردادا محمد حسین شاہ صاحب رحمہ اللہ گرنتھ پڑھ کے اگلی صبح گاؤں کے سارے سکھوں کو مسلمان کر دیتے تھے. تو میں عرض کر رہا ہوں وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً. یہ یہاں سے ابھی نہیں, ابھی بندے چپ بیٹھے ہوئے ہیں یار. آخری آیت پڑھ رہے ہیں بس, یہاں پہ خطاب ختم ہو جائے گا. سارے سبحان اللہ کہہ لو ذرا یار. جی اللہ کی نشانیوں میں سے ہے کہ اس نے تمہاری گھر والی کو تمہاری جنس میں سے پیدا کیا. پھر لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا, تاکہ تمہاری زندگی میں سکون آ جائے. تمہاری گھر والی تمہاری جنس میں سے ہے تاکہ تمہاری زندگی میں اطمینان آ جائے. وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً, اللہ نے میاں بیوی کے درمیان اپنی برکتوں سے مودت پیدا کر دی. مودت. اب وہ کیا نام تھا اس بچے کا؟ نہیں, مزمل صاحب مولانا تھے. ظہیر صاحب اللہ فرما رہا ہے کہ میاں بیوی کے درمیان رشتہ جو ہے نا اس کا نام اللہ نے مودت رکھا ہے. میری کر دی تے مینوں جان نالوں زیادہ پیار نہیں کر دی, تو اڈا مینوں پتہ نہیں. جی جی سارے دے یہ حال ہے. بلال صاحب فرما رہے نہیں سب دے یہ حال ہے. نہیں آپ مجھے کہہ رہے ہیں مودت کا معنی ہے جان سے بڑھ کر پیار کرنا. میری گھر دی کے ساتھ میرا مودت کا رشتہ اللہ نے بنایا ہے, پر وہ مجھے جان سے بڑھ کر نہیں چاہتی. اے ہن میری کار جا کے لڑائی ہوئے گی جے اتھے ویڈیو چلی گئی تھے. گھر والی کے ساتھ مودت کا رشتہ ہے. اور تڑپ شڑپ کوئی نہیں ہے, باسی چپ کر, تینوں نہیں پتا شادی تو نہیں ہوئی تیری, تو پھر آرام کر. بھئی قرآن سے دور ہیں, قرآن پڑھو گے تو بات کی سمجھ آئے گی. دیکھیں میاں بیوی کے درمیان جو رشتہ مودت ہے اسے مدینے سے پوچھنا پڑے گا کہ کیا ہے. اٹھو مدینے چلتے ہیں. میں تو نہیں لے جا سکا, صابر سردار صاحب لے جائیں گے آپ کو. مدینے جا کے پوچھتے ہیں یا رسول اللہ. اللہ فرماتا ہے میاں بیوی کے درمیان مودت کا رشتہ ہے. یہ کیا ہے رشتہ؟ مدینے سے آواز آتی ہے سنو, یہ غیرت کا رشتہ ہوتا ہے. غیرت کا. بھئی خامند کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ اپنی گھر والی کی کوئی ایسی بات جو نہیں کرنے والی وہ یاروں دوستوں میں بیٹھ کر کرے گا. وہ غیرت کا رشتہ پامال ہو جائے گا. وہ بندہ بغیرت ہے جو اپنی گھر والی کی ایسی باتیں یاروں دوستوں میں کر رہا ہے. اور وہ بی بی, میری بیٹیاں سن رہی ہیں خطاب, وہ بی بی جو اپنے خامند کی کوئی ایسی بات جو نہیں کرنے والی وہ اگر سہیلیوں میں بیٹھ کے کرتی ہے تو وہ بے غیرت ہو جائے گی. غیرت کا رشتہ توڑ رہی ہے. پتہ چلا مودت کا رشتہ غیرت کا رشتہ ہوتا ہے. جس کے ساتھ مودت ہو اس کے ساتھ غیرت کا رشتہ ہوتا ہے. اس کے بارے میں نہ بندہ بکواس کر سکتا ہے نہ سن سکتا ہے. اگر بکواس کرے گا تب بھی بے غیرت ہو جائے گا, سنے گا تو تب بھی بے غیرت ہو جائے گا. غیرت کا رشتہ ہے. اللہ فرمائے قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى. میرا حبیب اعلان کر, میں نے نماز دی, میں نے روزہ دیا, میں نے حج دیا, میں نے زکوٰۃ دی, لیکن فاطمہ کے ساتھ غیرت کا رشتہ ہے.
علی کے ساتھ غیرت کا رشتہ ہے، حسین کے ساتھ غیرت کا رشتہ ہے۔ یا رسول اللہ مطلب کیا ہے؟ فرمایا تمہیں قرآن سن کر بھی نہیں سمجھ آئی؟ اللہ اعلان کر رہا ہے جو محمد کی بیٹی کے بارے میں بکواس کرے گا وہ بھی بے غیرت ہو جائے گا، جو سنے گا وہ بھی بے غیرت ہو جائے گا۔ جسے سمجھ آئیے چپ کیسے بیٹھے ہوئے ہو؟ مجھے پوچھا گیا ہے اہل سنت میں آل محمد کا کیا سٹیٹس ہے؟ میں بتا رہا ہوں سنیوں کے نگاہ میں اہل بیت کا کیا مقام ہے۔ جسے سمجھ آئیے سینہ تان کے سبحان اللہ کہو۔ بندے وڈی مسجد لبتے ہیں جمعہ پڑھیں، وڈی مسجدیں چلیں، وڈی مسجدیں چلیں، وڈی مسجدیں جمعہ پڑھیں، اے سی نہ دیکھو، وڈی مسجد نہ دیکھو، منبر پر مولوی بھی بے غیرت ہے، بندے نمازی بھی بے غیرت ہے، چھوٹی مسجد دیکھو، علی کے پیار والوں کو دیکھو جا کر۔ سوئی 1 گھنٹے سے اوپر چلی گئی، مجھے معاف کریں، اس سے آگے میں نہیں پڑھ سکتا۔ مودت باضابطہ ادار ہوئی۔ لا تجدن اشد الناس عداوة للذین آمنوا اليہود والذین اشرکوا ولا تجدن اقربهم مودة للذین آمنوا قالوا انا نصارى۔ مائدہ ہے 5واں سورہ ہے اور 82 نمبر آیت ہے، مودت ادار ہوئی۔ جیسے سمجھ آ رہی ہے چپ کیسے بیٹھے ہوئے یار؟ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء تلقوا الیہم بالمودہ۔ مودت ادار ہوئی۔ مودت آپ کے ساتھ کبھی بیان ہوگی، انہی الفاظ پر مجھے اجازت بخشیں، میں زندہ رہا تو پھر کبھی آپ سے بات ہوگی۔ داستان حسن بکھرے تو لامحدود ہے، سمٹے تو میرا شیخ ہے۔ تشریف لائیں، اللہ آپ کو برکت دے، عمر دراز فرمائے۔ میں سفر کر لوں اگر اجازت آ جائیں، پھر آپ ممبر سنبھالیں۔ خوبصورت گفتگو سماعت فرمائی۔ الحمدللہ یہ